जी अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अजमल जामी आपसे दुनिया न्यूज़ से मुखातिब है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब, सीनियर तजिया निगार, जनाब हबीब अकरम साहब, खावर घुमन साहब भी ज्वाइन करेंगे, सदर दुनिया मीडिया ग्रुप जनाब कामरान खान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब भी कुछ ही देर बाद हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। हबीब साहब, आप सूरत हाल को बारीक बीनी से देख रहे हैं, पहले दिन से आपकी एक राय भी रही, अभी भी आप जो वज़ीर आज़म की प्लानिंग रही उसके ऊपर तबसरा फरमा रहे थे। अभी ताज़ा खबर तो ये है कि जो सहाफ़ियों से मुलाकात का प्लान था गालिबन वो इल्तवा का शिकार हो रहा है। देखिए, अभी इस वक्त मैं भी पहले भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो मुझे बताया गया कि फिर 3 बजे ये मीटिंग हो गई है, तो 3 बजे फिर बीच में काबीना का एक हंगामी इजलास बुला लिया गया। तो इस वक्त भी मैं वज़ीर आज़म हाउस जा रहा हूँ, देखते हैं कि अब वो खत जो है क्या वो इस काबिल उसके अंदर इतना मवाद है कि वो तहरीक एतमाद को अवॉइड कर सके। ये अगरचे इस मरहले पे कहना कि तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी या तहरीक एतमाद वापस हो जाएगी या इत्तेहादी वापस वज़ीर आज़म के साथ आ मिलेंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म एक लास्ट डिच एफर्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ठीक, हबीब साहब ये फरमाइएगा कि अभी कौम से खिताब का जो फैसला है ये किस कदर अहम खिताब हो सकता है? इसमें कोई अहम फैसला वो कर सकते हैं, कोई नई बात बता सकते हैं, या एक बार फिर उनका दिल चाह रहा है कि कौम को एतमाद मिले? देखिए, अहम जहां तक फैसले हैं, अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो उसमें अहम तरीन फैसला असम्बली तोड़ने का है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश होने के बाद ये फैसले का हक तो वो खो चुके हैं, या उनका ये हक फिलहाल मुअत्तल है जब तक तहरीक एतमाद का फैसला नहीं हो जाता। दूसरी बात है कि क्या वो सूबाई असम्बलियां तोड़ेंगे, तो अगर उनकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा होता तो वो पहले ही तोड़ चुके होते। पंजाब की असम्बली या केपी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली वो तोड़ चुके होते, वो ये भी नहीं कर रहे। तो कौम से खिताब अगर आप देखें तो उनका जो अब तक उन्होंने जितने भी यानी लोगों से जितने भी अपने जलसों के जरिए खिताब किए हैं या वो कौम से खिताब करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह हमें एक ही नजर आती है कि वो एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव पे, एक खास पॉलिटिकल टोन के ऊपर जाकर वो अपना इक़्तिदार अगर वो जाए भी तो वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम नुकसान हो और उनकी वापसी की राह हमवार हो जाए कि अगर इलेक्शन में जाते हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म ने जो अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई है उसमें आप देखिए कि उसमें कंसिस्टेंसी नजर आती है आपको कि उन्होंने जब तहरीक एतमाद पेश होने का माहौल बना तो वो जलसों में चले गए, तहरीक एतमाद पेश हुई तो भी वो जलसे करते रहे, कौमी असम्बली का इजलास हुआ तब भी उन्होंने सबसे बड़ा जलसा किया। तो लेकिन हबीब साहब इसमें देखिए कंसिस्टेंसी किसी एक खास फ्रंट पे तो दिखाई देती है। ज़ाहिर बात है मैस मोबिलाइजेशन करना उनका प्राइमरी उनकी ऑब्जेक्टिव था, तरजीह थी, साबित करना था उन्होंने कि मैसेज उनके साथ अभी भी खड़े हैं। ठीक है, समझ आती है उनकी सियासत को जानने वाले समझने वाले ये राय दे सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट पर जो पार्लिमानी अफेयर्स का मामला था, इत्तेहादियों को इंगेज करने का मामला था बर वक्त, क्या वहाँ भी आपको कंसिस्टेंसी नजर आई या फिर जब वो ताखीर करते रहे, बहादुराबाद जाते भी और चौधरी के यहाँ भी जाते भी? देखिए, उस मामले को अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलउमूम और वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस कोई बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बनाया नहीं। ऐसे लगता है कि पार्टी की पॉलिसी ही बुनियादी तौर पे ये थी कि हम इसको अंदर की बजाय बाहर लड़ेंगे। अब आप देखिए कि जैसे ही तहरीक एतमाद का माहौल बना, उन्हें चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि जब ये पेश हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे, पूरे का पूरा माहौल बदल जाएगा, और वज़ीर आज़म को ये बात बताई भी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये बात तस्लीम करने से उस तरह इनकार कर दिया। तो अब और उसको उस तरह नहीं माना। अब जो सूरत हाल है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वज़ीर आज़म वाकई चाहते हैं कि वो अदम एतमाद से बच निकले। आज तक की भी अगर आप उनकी कोशिशें देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वज़ीर आज़म अदम एतमाद से बचने की कोशिशें जो है वो ऐसी करना चाहते हैं कि जिसमें उनको अपने मनसब से या वो मकाम जिसको उन्होंने खुद को मुतय्यन कर रखा है वो उससे नीचे ना आने पाए। मतलब वो उनके बारे में तमाम जितने भी इत्तेहादियों के पास गए, इत्तेहादियों ने उनकी मुलाकात के बाद एक ही बात की कि वज़ीर आज़म तशरीफ लाए थे, चाय की प्याली उन्होंने की, लेकिन अदम एतमाद से तो कोई बात नहीं की। बिल्कुल, तो और इसके बरक्स बल्कि जो हमारी मालूमात हैं वो अदम एतमाद पे या जो म्यूचुअल वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उनकी काया नोक पलट दुरुस्त करने की बजाय उनकी गुफ्तगू जो 20-25 मिनट की मुत्तहिदा के साथ या चौधरी के यहाँ भी हुई, उसमें वो अपने रूसी जो दौरा था उसके बारे में बताते रहे कि उनके साथ मुलाकात कैसी रही, पुतिन के साथ, उनकी अहलिया या उनकी जो वालदा मोहतरमा है वो दीन इस्लाम के बारे में किस कदर शगफ और रगब रखती हैं। सलमान गनी साहब ये फरमाइए आगे क्या होने जा रहा है अब, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी रात गए खबर आ गई कि उनकी डील हो चुकी, 4 बजे
وہ شاید اس کا اعلان بھی کر دیں. 2 اہم وفاقی وزراء مستعفی ہو رہے ہیں. تو اب تو بظاہر جو اکثریت ہے حکومت کی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد اخلاقی جواز کیا بچا ہے سرکار کے پاس اس وقت؟ دیکھیں جامی صاحب، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور عدم اعتماد بھی ایک فیصلہ کن حیثیت پہ پہنچ گئی ہے. آپ کا سوال ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں، اس طرح کی کیفیت جب دنیا کے مختلف ممالک میں جاری جمہوری سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں تو جب حکومت اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو، ایک انتشار اور خلفشار کی کیفیت طاری ہو، تو پھر عوام سے رجوع کیا جاتا ہے. دیکھیں، ڈیموکریسی میں بنیاد جو ہے وہ تو جمہور ہے کہ جمہور نے اگر کسی حکومت کو مینڈیٹ دیا اور وہ مینڈیٹ کے تقاضے پورے نہ کر پائی اور لوگوں کی جو توقعات پر وہ پوری نہ اتری، تو پھر یہ بات پھر عوام کی طرف ہی واپس جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اپنی اکثریت جو ہے وہ کھو چکی ہے اور اپوزیشن ایک فیصلہ کن پوزیشن میں لے آئی اپنی عدم اعتماد کو. لہٰذا پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ اعتماد کرتے ہوئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، چونکہ اگر اس کے نتیجے میں اپوزیشن برسر اقتدار آئے گی تو یہ اپوزیشن کسی 1 یا 2 یا 3 پارٹیز پر مشتمل نہیں ہے. اس میں اور بھی گروپس موجود ہے اور یہ کھچڑی پکے گی. لیکن ایک بات میں آگے کا سیاسی منظرنامہ زیادہ پولیٹیکل انریسٹ کو دکھا رہا ہے. ایک بات یہ جو دھمکی امیز خط کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو تو اوائڈ کیا کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، یہ کسی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں تھا، یہ حکومت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ریاست پاکستان کا معاملہ تھا. اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر لاتے یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر لاتے، لیکن وہ اس میں لے جانے سے حجاب برتتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت بنے گی یہ معاملہ کھلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا تھا، چونکہ اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن طاری ہے. جو بھی حکومت بنے گی یہ معاملہ ایک دفعہ ضرور کھلنا چاہیے. اس کے پیرالل سلمان صاحب وہ خط جو ہے وہ اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب یا کابینہ کے 2-3 لوگ پڑھ چکے. اس کے پیرالل وہ خط، اس کا احوال جلسے میں وہ بیان کر چکے. اس کے پیرالل اس خط کو وہ چیف جسٹس کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں. آج اتحادیوں کو بھی دکھانے کو تیار ہیں، کچھ صحافیوں کو بھی دکھانے کو تیار ہیں. لیکن جو سب سے متعلقہ فورم ہے، ریلیونٹ موسٹ فورم ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہاں پیش کرنے کی بات نہیں کی جا رہی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عسکری قیادت کو کے ساتھ بھی اس خط کو شیئر کیا گیا، اس کی بھی کہیں سے تصدیق نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے مشورہ کیا دیا جواب میں. کیا یہ مشورہ دیا کہ آپ اسے جلسے میں رکھیں یا چیف جسٹس کے سامنے رکھیں؟ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کسی ملک نے خط لکھا ہے یا ایک کیبل ہے، سفارتی کیبل ہے جو آپ تک پہنچی، جس میں کچھ ایسے خد و خال بیان کیے گئے ہیں. اور کیا اس کیبل کو واقعی خارجہ امور کے ماہرین نے اور عسکری امور کے ماہرین نے واقعی بہت بڑا کوئی قومی سلامتی کا تھریٹ قرار دیا تھا یا کچھ اور اس پہ کہا تھا؟ اور تیسرا اہم سوال سلمان صاحب کہ ابھی آپ کی موجودگی میں میں نے کوشش کی کہ اس موضوع سے جڑا جو سب سے اہم محکمہ ہے حکومت پاکستان کا، جو اہم وزارت بنتی ہے، وہاں پہ متعلقہ ترین شخص سے یہ پوچھا جائے کہ صاحب آپ کی یہ ڈومین تھی، آپ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. وہ شخص میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ لائن پہ نہیں آئیں گے اس لیے کہ اس پہ ان کا جو موقف ہے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے اور ان کے بارے میں بھی ایک ریزرویشن ہے. آپ کوشش اور کر لیں. میں نے بہت کوشش کی کہ قومی سلامتی سے جڑے امور پر جو متعلقہ ترین لوگ ہیں ان کو آن بورڈ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ خط ہے کیا، مراسلہ ہے کیا، کیبل ہے کیا. وزیر اعظم اسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کرنے سے کیوں اجتناب فرما رہے ہیں یا اسے پارلیمان کے حلقے سے کیوں اجتناب فرما رہے ہیں؟ اس کو دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے. پاکستان کے لوگوں میں ایک تشویش ہے، ایک بہت بڑا الزام لگا ہے ایک سیاسی قیادت کی بات. اور دیکھیں، جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے مجھے تو حیرانگی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب مغرب کے لیے اتنے امپورٹنٹ تھے کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ جس نواز شریف کی یہ حکومت کو ختم اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے سی پیک کی بنیاد رکھی، سی پیک کو آگے چلایا. اور وہ شخص پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی سیکورٹی کلیئرنس بھی ہوئی ہوگی. اور اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ اس شخص کی ایک حکومت صرف اس لیے گرائی گئی کہ امریکہ نے انہیں تھریٹ دی کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کریں. دو معاملات بڑے اہم ہیں. وزیر اعظم آج خطاب میں کیا اہم اعلان کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے پاس اب کیا پولیٹیکل آپشنز باقی ہیں؟ اور آج دل کے حال جب بیان کریں گے قوم کے سامنے تو کیا ان کے پاس کہنے کو ہوگا؟ یہ وہ اہم معاملات ہیں جن پر ہماری نظریں رہیں گی. لیکن ساتھ ساتھ ابھی تک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ یکسر بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. رات گئے تک متحدہ اپوزیشن کے بیچ مذاکرات ہوتے رہے، معلوم ہوا کہ ڈیل سٹرائک ہو چکی لیکن مشترکہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی. صبح تک کا انتظار کیا گیا. فیصل سبزواری صاحب نے تصدیق کی کہ 4 بجے مشترکہ پریسر ہوگی. اس بیچ 2 اہم وزراء امین الحق صاحب اور فروغ نسیم صاحب ان کے استعفوں کی خبر آئی. اسلم خان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جڑے کراچی سے براہ راست. اسلم خان صاحب،
فروغ نسیم صاحب کی بات کرتے ہیں، وزیر قانون، 3.5 برس انہوں نے اہم ترین جو قانونی معاملات تھے اس پہ حکومت کی رہنمائی کی، حکومت کو قانونی اپنی پوزیشن واضح کرنے میں سہولت فراہم کی. ان کا مستعفی ہونا یا ان کا یہ فیصلہ کرنا کس قدر اہم اور کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم جس طرح دیکھتے رہے 22 روز تک یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. 8 مارچ کو جب معاملہ ہوا تھا، اب فاروق نسیم صاحب جو آخری 4-5 ملاقاتیں ہیں اس میں وہ نظر آنا شروع کی ساری ملاقاتوں میں وہ تھے بھی نہیں. لگتا یہ ہے کہ اب حکومت کو یہی پیغام دیا گیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اب ان کے ساتھ نہیں ہے. اور فاروق نسیم صاحب جو اس حکومت کی، میں جائیں بتاؤں کہ جو حکومتی اتحاد میں شامل ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے اس میں سے بیشتر لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں یا حکومت سے الگ ہونے کی بات کرتے رہے، لیکن فاروق نسیم صاحب حکومت کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے. لیکن اب وہ بھی مستعفی ہوئے اور آخری جو کچھ مذاکرات تھے 3 سے 4 جو ملاقاتیں رہی ہیں اس میں وہ شامل بھی رہے. تو اس کو بڑا معنی خیز سمجھا جا رہا تھا اور اس وقت یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ مستعفی ہوں گے. اور وہی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ جو حکومت کے قانونی پہلوؤں میں مدد کرتے رہے، قانونی معاونت فراہم کرتے رہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ فاروق نسیم صاحب کو جو وزارت ملی ہے وہ خود حکومت کی ایک مجبوری تھی کہ ایک آئینی اور قانونی ماہر کو اس وزارت پر جو ہے وہ مقرر کیا جائے اور متحدہ قومی موومنٹ کو ایک الگ سے وزارت ملنی چاہیے جس طرح امین الحق صاحب کو ملی، ایک وزارت الگ سے دی جائے. تو وہی وزیر جو تھے وہ سلمان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، غالباً آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر. خان صاحب آپ نے فاروق نسیم صاحب کی جو بات کی ہے اور وہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے خاموش بھی تھے، تو اس وقت حکومت کا تو 1 پیج قائم نہیں رہا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ فاروق نسیم صاحب 1 پیج پہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھے؟ دیکھیں اس وقت تو اب یہ بڑا ایک معنی خیز بات آپ نے کی کہ یقینی طور پر لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت تک انہیں اندازہ یہ تھا کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جائیں، لیکن جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب معاملات بہتری کی طرف نہیں ہوں گے تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی مستعفی ہوں. اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم یہ فیصلہ کر چکی تھی. اور سلمان صاحب آپ کو بھی جو دیکھتے رہے اور آپ بھی مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ حکومت کی جانب سے سنجیدگی بھی نہیں دکھائی گئی متحدہ سے مذاکرات میں. اگر سنجیدگی والا معاملہ آ گئے ہیں ان سے کچھ مستقبل کا ذائقہ ہم نے سمجھنا ہے قانونی اور آئینی معاملات کے اوپر. سلمان صاحب بات دونوں وزراء میں سے آپ کو گورنر بنتا کون نظر آ رہا ہے سندھ کا؟ یا کوئی تیسرا ہے؟ دیکھیں ابھی تو دیکھیں کہ تیسرا ہے، ان دونوں میں سے تو نہیں آ رہا جو ہمیں جو ایم کیو ایم کی جانب سے بات آنی ہے، کوئی تیسرا ہے. اچھا، البتہ سلمان صاحب کی بیٹ یہ ہے کہ غالباً ان 2 میں سے ایک جو قابل ترین شخصیت ہیں شاید وہ ہوں، لیکن میری اور آپ کی رائے یہ ہے کہ غالباً وہ ایک تیسری شخصیت ہو سکتے ہیں اگر یہ ڈیل وہی ہے جس کا ہم احاطہ بیان کریں. اسلم ساتھ رہیے گا، سلمان صاحب ساتھ رہیے گا. ساتھ رسول صاحب ہمیں جڑے ممتاز قانونی ماہر ہیں، تجزیہ نگار ہیں. ساتھ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا سر، سر دست ناظرین کو یہ تو سمجھائیں کہ اس صورتحال میں کیا پرائم منسٹر مستعفی ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں جبکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے؟ یہ واضح کر دے ذرا عام لوگ دیکھنے والوں کے لیے. جانی صاحب، اس صورت کے اندر بہت شکریہ. اس صورت کے اندر پرائم منسٹر کے پاس اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. جو ہے آئین اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. بڑا کلیئر. ایک دفعہ وہ کانفیڈنس پیش ہو جائے اور اس کی بحث شروع ہو جائے تو وہاں سے لے کے ووٹنگ پیریڈ کے درمیان تک اسمبلیز ڈیزالو پرائم منسٹر نہیں کر سکتے. لیکن وہ خود استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ جو ان کے خود استعفیٰ دینے والی بات ہے، یہ بات تو کیونکہ ایک ایگزیکٹو ڈسکریشن کی بات ہے تو یہ ہمیشہ ہی آپشن اویلیبل رہتا ہے کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے پاس. یہ والا آپشن ہمیشہ ہی اویلیبل رہتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جائے. اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر کوئی ایکسپریس ممانعت نہیں ہے آئین کے اندر کہ جو شخص ایک دفعہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے وہ استعفیٰ نہیں دے سکتا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس صورتحال میں جب بظاہر اگر نمبر گیم کو ہم دیکھیں تو متحدہ اور باپ کی جانب سے اپوزیشن کا ساتھ دینے کے بعد جو پائے چارٹ بنتا ہے اس میں تو لگتا ہے کہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے. تو یہ صرف ایک اخلاقی جواز ہے یا آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ جواز جنم لیتا ہے کہ حکومت کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں رہا فی الوقت؟ دیکھیے، اخلاقی جواز جب تک ووٹس کاسٹ نہیں ہوتے تب تک تو تمام چیزیں اخلاقی جواز ہیں. اور آپ جیسے کہ جانی صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اخلاقی جواز کے اوپر ہماری گورننس کبھی بھی نہیں چلی. اب سے ماضی کے اندر بھی جتنے بھی اخلاقی تناظر تھے اس کے اوپر ہمارے سیاسی لیڈران نے کبھی بھی عمل نہیں کیا. قانونی طور پہ جب تک ووٹ کاسٹ ہو کے کاؤنٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ گورنمنٹ انٹیکٹ ہے. بلکہ میں واضح کرتا چلوں آئین کی پوزیشن
کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کاسٹ ہو بھی جائے تو جب تک نئے پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں ہو جاتا اسمبلی سے اس وقت تک پریزیڈنٹ کا ڈسکریشن ہے کہ وہ ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ کنٹینیو کرتے رہیں ان دا سیٹ. تو اخلاقی جواز جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ جب تک جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں جب تک نئے وزیر اعظم کے انتخاب قومی اسمبلی سے عمل میں نہیں آتا تب تک صدر مملکت اس سے پہلے وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی خدمات جاری رکھیں. یہ عرصہ کب تک ہو سکتا ہے؟ یہ جی آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ جب تک نئے وزیر اعظم کا اختیار جب تک نئے وزیر اعظم کا الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایگزسٹنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, یا جب تک انٹرم گورنمنٹ فال کر کے تو الیکشن کی طرف معاملات نہیں جاتے تب تک پرائم منسٹر کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن جس سچویشن کے اندر یہ تمام ووٹ نو کانفیڈنس ہو رہا ہے اس کا تو ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ریموو کیا جائے. بلکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کے بھی بیانات شروع میں آئے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اگر کوئی ان ہاؤس چینج بھی ہو جائے تو انہیں قابل قبول ہوگا, یعنی کہ ہدف گورنمنٹ نہیں ہے, ہدف پرائم منسٹر ہے. ایسی سچویشن کے اندر پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا گورنمنٹ کو اگر انٹرم میجر کے اندر عمران خان صاحب کنٹینیو کرتے رہیں. اس لیے فوراً ان کو کسی نئے شخص کو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس دلوا کے الیکٹ کروا کے اسمبلی سے پرائم منسٹر صاحب کو ریموو کرنا پڑے گا. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پر. سلمان صاحب آپ کی جانب میں نے آنا ہے لیکن یہ ذرا سعد صاحب موجود ہے تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. ایسے سعد صاحب کے منہ سے شہباز شریف صاحب کا نام سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. خوشی انہوں نے تو کہا کہ پھر شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے. ابھی تو میرا خیال نامزدگی ان کی ہوئی نہیں. سعد رسول صاحب کی خبر ہے نا یہ؟ نہیں وہ تو ویسے تو سیاسی طور پہ باخبر, آپ کو پتا ہے سعد رسول صاحب باخبر ترین حلقوں میں پائے جاتے ہیں. میں اور آپ تو لاہور پائے جاتے ہیں. جب وہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پھر اعتماد کا ووٹ لیں گے. جی سعد صاحب, میں سلمان صاحب کے لیے واضح کرتا چلوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میری خبر نہیں ہے. میں جس اپوزیشن کی پریس کانفرنسز کے اوپر سلمان صاحب سن کے انحصار کر رہے ہیں میں بھی انہی کی پریس کانفرنس سن رہا ہوں. یعنی آپ کی عمومی رائے زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو میں ان کی بات پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا, عمومی رائے تھے. سعد صاحب یہ بتائیے گا, آ جاتے ہیں اس مراسلے کی جانب جو کہ کیبل بظاہر مبینہ طور پر یا ایک خط ہے, خط تو وزیر اعظم نے کہا تھا. اس معاملے میں جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ وزیر اعظم یہ متعلقہ ترین فورم یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں حکومت اسے کیوں نہیں لے جا رہی؟ قومی سلامتی کے مشیر ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ جو ریلیونٹ موسٹ فورمز ہیں وہاں سے گونج یا وہاں سے کوئی تصدیق یا تردید کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی بجائے جلسہ یا چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھنا یا پھر آج کچھ اتحادیوں کے نمائندوں یا صحافیوں کے سامنے رکھنا اور پھر وہ میرا سوال وہ سیکرٹ ایکٹ یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ذرا یہ بھی آسان لفظوں میں واضح کر دیں. دیکھیے پاکستان کے سیکرٹ ایکٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ بڑی تھوڑی سی لوز ہیں جس وجہ سے ایک براڈ ایمبٹ کے اندر اس قانون کو دیکھا جاتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ایسی تمام چیزیں یا ایسی تمام دستاویزات یا ایسی تمام انفارمیشن جس سے کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یا پاکستان کے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں ان کے اوپر یا پاکستان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر اگر کسی بھی طریقے سے وہ ان کو خراب کرتے ہوں تو وہ سیکرٹ ایکٹ کے نیچے وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. ریاست کا کوئی عہدیدار بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا. آپ کی بات اس حد تک بالکل درست ہے جامی صاحب, اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس معاملے کو جو متعلقہ فورمز ہیں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے ان کے اوپر اٹھانا چاہیے, بلکہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی اٹھانا چاہیے. وزیر خارجہ صاحب اس وقت گئے ہوئے ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اس پہ بات کرنی چاہیے. اور حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی یہ بات تو وزیر اعظم صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. سعد صاحب, آئی ایم اسٹل انیبل ٹو فائنڈ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہ وہ کہاں ہیں. ان کی تو بڑی اہمیت تھی, وہ تو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی پہ آپ کو یاد ہوگا ہمیں کیسے ان ڈیپتھ بریفنگ دیا کرتے تھے کہ کتنی جامع اور مؤثر ہم نے قومی سلامتی کی پالیسی ترتیب دی ہے. بٹ اب جب کہ ان سے جڑا ایک معاملہ سامنے آیا تو سرکار کی جانب سے بھی کچھ نہیں سننے کو مل رہا اور وہ بھی نہیں مل پا رہے, بجائے اس کے باوجود کہ انہیں ڈھونڈنے کی میں نے کوشش کی ہے بہت زیادہ. دیکھیے یہ تینوں فورمز یہ تینوں پلیسز جو ہے نا جامی صاحب, ان کو اس کا ایک فارمل رسپانس آج نہیں تو کل میں دینا پڑے گا.
सबसे पहले हमारी वजारत खारजा को इसका रिस्पॉन्स इवेंचुअली कोई ना कोई देना पड़ेगा किसी फोरम के ऊपर, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक सॉवरेन कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर हो, उसका वजीर आजम इस बात को पब्लिकली अनाउंस करे कि मेरे खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है, कहे कि फॉरेन मिनिस्टर को पता है, फॉरेन मिनिस्टर इस बात की तस्दीक करे, कहे कि मुझे काफी अरसे से इस बात का पता है, 2-1 हफ्ते से, और इसके बावजूद पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई रिस्पॉन्स किसी फोरम पे ना आए, ये नहीं हो सकता। बल्कि इसके बरक्स जो मोफा के तर्जुमान हैं वो इस मामले पर तस्दीक तरदीद करने से अक्सर इनकारी हैं, न तस्दीक कर रहे हैं न तरदीद कर रहे हैं। कल की स्टोरी है हमारी, बहुत ही अजीब सी बात है। दूसरा, जानी साहब, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन को भी इसका प्रॉपर रिस्पांस देना पड़ेगा। और मैं एहतराम कहूं कि क्योंकि ये वाला मैटर शेयर किया जा चुका है प्राइम मिनिस्टर के बकौल हमारी अस्करी की आदत से, तो सूनर और लीडर ISPR को भी इस पे कोई बयान देना पड़ेगा। अगर बयान इतना भी हो कि हम इस पे बात नहीं कर सकते ऑफिशियल सीक्रेट के नीचे, तो भी कुछ रिस्पांस देना जरूरी है। रियासत को इस तरह लोग एक बेचैनी की हालत में हैं कि क्या पाकिस्तान में पहले भी यही होता आ रहा है, आज भी यही हो रहा है। लेकिन साथ साहब यहाँ पर तो कुछ लोगों की ये भी सवाल हैं जो कि बड़े सेंसिटिव सवाल हैं कि क्या वाकई किसी आला तरीन अस्करी और सियासी प्लेटफॉर्म पर इस नुक्ते को उठाया गया है बाहमी मुशावरत के अंदाज में, या ये भी बस कहा गया है? ये भी, इसकी भी तस्दीक तरदीद नहीं हो पा रही इस नुक्ते के भी। बहरहाल साथ रहिएगा, मैं कुछ आम खबरें हैं सलमान साहब, सियासत पे भी वापस आते हैं। ये तो खैर मुद्दा रहेगा ज़रा बहस, क्योंकि ये तो अब प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक या उनकी गवर्नमेंट के नज़दीक सबसे अहम मुद्दा है ये कि ये जो मुबैना एक लेटर है, एक मरासला है, एक तार है, उसकी वजह से हुकूमत को गिराया जा रहा है और हुकूमती अपोजिशन जमातें उसका हिस्सा हैं। ये बैन अल-क़ौमी साजिश है, ये कहा जा रहा है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास नाज़रीन आज बुलाया है। यही वजह बनी है कि जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात है वो अल्तवा का शिकार है, गालिबन मज़ीद ताख़ीर होगी। शायद उन्हें यह भी मशवरा दिया गया कि ये ना करें, लेकिन उनका फ़ैसला यही है कि मुलाकात तो होगी लेकिन अल्तवा का शिकार है। इसमें हुकूमत की MQM समेत तमाम इत्तेहादियों को काबीना इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। MQM की क़यादत को काबीना इजलास में शिरकत की दावत बाकायदा दी गई और इजलास में शिरकत करने के हवाले से फ़ैसला MQM पर मुनहसर है, ये हुकूमती ज़राए ने कहा जब उनसे पूछा गया। और इत्तेहादियों में जितनी भी फ़रीक़ैन शामिल हैं उन सबको ये दावत दी गई। बाप के रहनुमा खालिद मक्सी, उनको भी इजलास में शिरकत की दावत दी है, ये हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे हमने ये पूछा कि क्या खालिद मक्सी साहब से आपका कोई बाकायदा फॉर्मल रब्ता हुआ है इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि उनसे रब्ता नहीं हो सका। दावत दी है, फिर कैसे दी है ये मालूम नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मंसूब एक बयान आया कि वो फरमाते हैं कि वो मसरूफ़ हैं, शिरकत नहीं कर सकते। असलम खान साहब, वो तो वाकई मसरूफ़ हैं, गालिबन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो वो तो मसरूफ़ होंगे, काबीना इजलास में कैसे आएँ? बिल्कुल यही एक सूरत हाल है कि अब बुलावा आ रहा है लेकिन अब वो मसरूफ़ हो गए। अगर ये पहले मुलाकातें कर ली जाती तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता और मुश्किलात यकीनी तौर पर बार बार ये जो हम बात कर रहे थे कि क्या मुमकिनात हो सकते हैं, क्या कुछ फ़ैसला तब्दील हो सकता है। राब्ता कमेटी का जो इजलास है और 2 बजे इजलास भी है। देखें जामी साहब, उस इजलास की सदारत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने करनी है। राब्ता कमेटी का ये इजलास कल से तय हो गया था कि 2 बजे इजलास होगा और पहले ये तय हुआ था कि कराची आ जाएगी MQM की क़यादत और यहाँ मुलाकात करेगी, लेकिन फिर तय हुआ कि जो ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ होंगे और जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद है राब्ता कमेटी के वो वहीं पर होंगे और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब स्काइप पर इस इजलास की सदारत करेंगे। और जो मुआहदा हुआ है जिसके 25 से 27 नुकात बताए जा रहे हैं जो अपोजिशन के साथ हुआ है, उस मुआहदे पर जो राब्ता कमेटी है उससे तौसीक कराई जाएगी और उसका 4 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अपोजिशन क़यादत भी होगी उसमें ऐलान कर दिया जाएगा। तो जाहिर है कि उनकी मसरूफियात थी और उसी को जवाब बनाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने जो इजलास बुलाया उसमें ना जाने की सबसे बड़ी वजह यह है। ठीक, लीजिए जी, वजह सामने आ गई। अब तो बाप पार्टी रह जाती है बाकी, सलमान गनी साहब जो फिर काबीना में शरीक होगी, माफ़ कीजिएगा GDA। देखा जी, वो GDA तो बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन जो नई सूरत हाल जामी साहब पैदा हुई है कि ये लोग किस वजह से इन्होंने हुकूमत में शरीक हुए थे और जो बात अभी की जा रही थी। देखें, जो मखलूत हुकूमत होती है, मखलूत हुकूमत के कुछ तकाज़े होते हैं। माजी के अंदर आसिफ जरदारी साहब भी हुकूमत करते रहे और वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते थे। इस तरह के एक्सपीरियंस पहले भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में मौजूद हैं और आज से 6 माह पहले तक तो कैफियत ये थी कि इत्तेहादियों के साथ भी जिस तरह अपोजिशन के साथ एक डेडलॉक की कैफियत थी, तो इत्तेहादियों के साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात। तरीन खबर यही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की
नसरीन जलील साहिबा ने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा अपोजिशन के बीच मुआहदे की तस्दीक और तौसीक कर दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने, और बाकायदा इसका ऐलान मुश्तरका अपोजिशन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा दोपहर 4 बजे। इससे पहले हमने आपको बताया कि 2 अहम तरीन इस्तीफे भी सामने आ गए, जिनका मतन भी पढ़कर सुनाया। वफाकी वजीर अमीन उल हक और बैरिस्टर फरोग नसीम का, जिनके इस्तीफे भी मीडिया पर मंजर आम पर आ चुके हैं। इसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल कौमी असम्बली की कौमी असम्बली की स्टैंडिंग में बनती है। 177 अपोजिशन के पास अरकान असम्बली की स्ट्रेंथ है, जबकि हुकूमती जो अददी बर्तरी है वो घट कर अब अक़लियत में जाती दिखाई दे रही है 164। और इसके अलावा अहम खबर ये भी आई कि अलीम खान ग्रुप, अब ये मालूम नहीं कि उन ग्रुप में कितने लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी की खुलकर मुखालफत की है और अपोजिशन की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में तवक्को है कि आज शाम वो कौम से अहम खिताब करेंगे। कुछ ही देर पहले उन्होंने काबीना का अहम इजलास भी बुलाया, और उससे पहले खबर थी कि वो कुछ सहाफ़ियों से आज मिलेंगे और उस मुबैना ख़त के बारे में उन्हें एतमाद में लेंगे। अलबत्ता ये मुलाकात भी इल्तवा का शिकार हुई। कुछ खदशा है कि शायद ये मुलाकात बर वक्त ना हो सके, लेकिन फ़िलहाल तक ये मुलाकात इल्तवा का शिकार है, जो सहाफ़ियों के सामने अपना दिल रखना था वज़ीर आज़म ने। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि इत्तला यही थी कि ये इल्तवा का शिकार होते होते मनसूख ना हो जाए, तो अब ताज़ा खबर यही है कि ये मुलाकात नहीं हो सकेगी। अलबत्ता काबीना का खुसूसी इजलास उन्होंने ज़रूर बुलाया, जिसमें इत्तेहादियों को भी दावत दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो ज़ाहिरी बात है इसमें शिरकत से इनकार किया, और वजह आपके सामने, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तौसीक कर चुकी है उनकी राब्ता कमेटी अपोजिशन के साथ हुए मुआहदे की। 4 बजे उसके मुदरजात और तफसीलात सामने आएंगी कि क्या मुआहदा तय पाया है मुश्तरका अपोजिशन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बीच। अब रह गई GDA जो हुकूमत के साथ खड़ी। इसमें भी एक खबर ये है, ज़राए बताते हैं कि GDA का वो धड़ा जो पीर पगाड़ा साहब के करीब समझा जाता है, गालिबन वहाँ से भी कुछ पेश रफ्त या हलचल हो सकती है अपोजिशन के हक़ में। यहाँ पंजाब में अलीम खान साहब ने और उनके ग्रुप ने परवेज़ इलाही साहब की नामजदगी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फरमा रहे थे कप्तान डटे हैं, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, मैदान में रहेंगे, उनका मुकाबला दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी देखेंगे। अलबत्ता वो ये वाज़े करना भूल गए कि अब कौन से दोस्त ऐसे रह गए हैं जिन्होंने इस मुकाबले को देखना है। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है, दिलचस्प हो रही है, सनसनीखेज़ हो रही है, और सियासी तलातुम मज़ीद बढ़ता जा रहा है, पारा भी हाई हो रहा है। होने क्या जा रहा है, माहिरीन की राय आपकी खिदमत में दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, जनाब सलमान गनी साहब, हमें ज्वाइन करेंगे हबीब अकरम साहब, खावर घुमन साहब, जनाब कामरान खान साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब और साद रसूल साहब भी। डॉक्टर साहब आप तरफ ताख़ीर से पहुंचे, आपसे शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर इमरान खान साहब? फौरी तौर पर उन्हें करना क्या चाहिए? इखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं या नहीं? इस वक्त आइनी तौर पर पोजीशन उनकी क्या है, जबकि अददी अक्सरियत उनकी कम हो चुकी है? देखिए, MQM के फैसले के बाद तो ये लग रहा है कि जो अदवी अक्सरियत है वो अपोजिशन की तरफ ही हमें नज़र आ रही है। नंबर 177 तक हाँ, तो अगर ये ही सूरत हाल वोटिंग के वक्त रहती है, जब भी इस पर वोटिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत का जो मुस्तकबिल इस स्टेज के ऊपर हमें जो है काफ़ी मशकूक सा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इन अगले चंद दिनों में, क्योंकि एक आध दिन डिबेट होगी, फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग वाले दिन सुबह यानी वोटिंग से पहले ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि क्या सूरत हाल होगी। तो इमरान साहब के लिए समझते हैं कि आज शाम खिताब में इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, नोइंग हिम? देखिए, इस ऑप्शन तो अब उनके पास यही है, या तो फाइट करें, लेकिन अगर उन्हें यकीन हो जाए, आम तौर पे हमने देखा है जिन मुल्कों में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है, अगर वज़ीर आज़म को ये 100% यकीन हो जाए कि वो हार जाएंगे, तो अमूमन हारने से पहले, ज़रूरी नहीं शाम को, लेकिन हारने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया जाता है। डॉक्टर साहब, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए अददी तौर पर तो मालूम हो गया कि 177 लोग अपोजिशन के पास चले गए, 164 रह गए हुकूमत के पास। अदम एतमाद कामयाब होती है, वज़ीर आज़म नहीं रहते, उसके बाद का कौमी असम्बली का मंजरनामा क्या होगा? नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होगा? कितने दिन लग सकते हैं उसमें? क्या उस वक्त तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे? देखिए, उस वक्त तक जो प्रोसीजर तो वही है जो वज़ीर आज़म को इलेक्ट करने का होता है, कि इसका स्पेशल सेशन कॉल होगा असम्बली का चंद दिनों के बाद, और उसमें लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट होगा। जो भी इलेक्ट होगा उसको फिर प्रेसिडेंट जो है वो जो है हल्फ देगा।
जहाँ तक इनके जारी रहने का ताल्लुक है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। प्रेसिडेंट वर्चुअली ब्यूरोक्रेसी रन कर रही होती है, लेकिन प्रेसिडेंट इंचार्ज हो जाता है। दूसरी सूरत में ये है कि वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट को आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू करे जब तक नया प्राइम मिनिस्टर जो है अपने ऑफिस में एंटर नहीं करता। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाए तो उस प्राइम मिनिस्टर को फिर कंटिन्यू नहीं करवाया जाता। लेकिन ये रवायत की हम बात कर रहे हैं, आइन इस पे खामोश है। प्रेसिडेंट ने फैसला करना होता है कि पिछले प्राइम मिनिस्टर को अगले प्राइम मिनिस्टर के आने तक काम करने की इजाज़त वो दे सकता है, और प्रेसिडेंट ही समन करता है असेंबली को नया जो लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने के। बिल्कुल ठीक। यहाँ एक और अहम नुक्ता उठ रहा है, साद रसूल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, ये देखिए जो आइन और कानून हमें बताता है साद रसूल साहब कि जब भी कोई वफाकी वजीर मुस्ताफ़ी होता है, फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस और मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो हमने इस्तीफ़ा देखा है अमीनुल हक साहब का और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, ये तो इस पैटर्न पे नहीं है, तो वज़ीर आज़म को एड्रेस किया गया है। कोई इसमें तकनीकी इबहाम या तकनीकी नुक्ता या तकनीकी एतराज़ उठ सकता है साद रसूल साहब? देखिए, आइन के मुताबिक जैसे कि आपने पढ़ा, ये रेजिग्नेशन इफेक्टिवली एक्सेप्ट तो प्रेसिडेंट ने ही करना होगा जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कर देने से कोई इतनी ज्यादा टेक्निकल मसला इस वजह से नहीं है कि प्रेसिडेंट यूजुअली इन कामों के अंदर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को मद्देनजर रखते हैं। तो अगर ये रूट कर दिया जाए फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, अगर अकॉर्डिंगली एड्रेस कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई इतना बड़ा टेक्निकल मसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सलमान गनी साहब, अब तौसीक को कर दी राब्ता कमेटी ने, एमक्यूएम का वजन तो वहाँ चला गया, अब क्या ऑप्शन है जिसके बारे में फवाचो सब कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, इस्तीफा नहीं मिलेगा, मैदान लगेगा, दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी देखेंगे, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब एक सियासी कारकुन है और ये उनकी ख्वाहिश है और होना भी यही चाहिए कि सियासतदान को फेस करना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की रवायात भी मौजूद हैं और दुनिया के जमहूरी माशरों में जब देखा जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐवान की अक्सरियत खो देता है तो वो पीछे हट जाते हैं। जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि क्राइसिस की सूरत हाल में जब हुकूमत ये देखती है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो फिर आवाम से रजू किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो वैसे भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी किया जा सकता है उनकी तरफ से। अक्सरियत वो खो चुके हुए हैं और जब वो अक्सरियत खो चुके हैं, स्पिरिट यहाँ क्या होगी सियासी तौर पर? देखिए, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन देंगे, वो हुकूमत तो उनके हाथ से जा रही है, वो अपनी सियासत नहीं खोएंगे। मेरा ख्याल है वो लड़ेंगे, वो उन्हें फेस भी करना चाहिए, मेरी ख्वाहिश भी यही है, और वो अपना एक सियासी केस पेश करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि वो जो इल्तवा में चली गई है हमारे जो मुलाकात, उनका जो खिताब है वो भी कुछ इल्तवा में जा सकता है, वो भी इल्तवा में जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये सियासी केस उन्होंने बिल्ड नहीं कर लिया सामाओ का, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, उन्होंने मैस मोबिलाइजेशन की है, क्राउड पुल किया है और ये नैरेटिव बनाया है कि जी फॉरेन एड, फॉरेन सपोर्ट है अपोजिशन के साथ मिलकर मुझे ओहदे से निकालने की और इस तब्दीली सरकार को ख़त्म करने की। ये नैरेटिव उन्होंने सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया या अभी भी इसमें कसर बात? देखिए, ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन जिसे है वो कि जलसे जुलूस करना, ये तो दोनों तरफ से हुआ है। गवर्नमेंट ने भी जलसे जुलूस किए हैं और अपोजिशन ने भी किए हैं, यानी वो मामलात को, दोनों साइड मामलात को पार्लियामेंट से बाहर ले गई। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर ले जाने के बावजूद असल फैसला पार्लियामेंट में होना है। जहाँ तक वो उन्होंने कहा है, वो ख़त की बात की है, देखिए ख़त एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो क्रिएट करता है कि आप, क्योंकि ये नैरेटिव की रवायात भी मौजूद हैं, टाइम होगा तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। माजी में भी ऐसा हुआ है और मुल्कों में भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस ख़त की वजह से वो प्रोसीजर्स जो पार्लियामेंट के अंदर होने हैं वो आगे पीछे नहीं हो सकते। फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना, एक ख़त हो या 10 ख़त हो, वो एक डिफरेंट इशू है, वो उसको आप डिफरेंटली डील करेंगे। लेकिन जो असल फैसला होना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसीजर है, एक बार इनिशिएट हो चुका है वो, और इसका मतलब ये है कि वो प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है वो प्रोसीजर अनफोल्ड होना है। और इस ख़त की वजह से चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई पोजीशन लें, उसको आप आगे पीछे करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। उनको आप एक सेपरेट इशू के तौर
طور پہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور ملکوں میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑی قوتوں نے بہت سے ملکوں کی حکومتیں گرائی بھی ہیں۔ آپ کی ساری باتیں ماضی کے حوالہ جات درست ہیں، لیکن جو اس خط کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا اس خط کو جلسے میں یا چیف جسٹس کے سامنے رکھنا بہتر ہے، صحافیوں کو دکھانا بہتر ہے، یا اس خط کا جو پیش کرنے کا ریلیونٹ موسٹ فورم ہے NSC وہاں رکھا جائے، یا وہاں رکھا جائے جو سیکیورٹی کے معاملات کو لوگ دیکھتے ہیں؟ ڈیل کیسے کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ تو ابہام رہے گا نا، لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ جی اگر یہ اتنا ہی سنجیدہ تھریٹننگ تھا تو یہ ریلیونٹ موسٹ فورمز پہ کیوں نہیں گیا؟ اس کی بجائے آپ نے اسے پبلک کنزمپشن کے لیے یا اپنا بیانیہ تشکیل دینے کے لیے استعمال کیوں دیا؟ دیکھیے پبلک میں ڈسپلے جو کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بات بہت عام اچھا، بات۔ لیکن اس کو آپ NSC میں لے جائیں، اس کو چیف جسٹس کو دکھا دیں، اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں، مجھے یہ بتائیے آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں نا، یا تو یہ کوئی یونیک قسم کا کوئی ایسے واقعہ ہوا ہو کہ کبھی پہلے نہیں ہوا، آپ کے پاس اگر ملک کا نام بھی لے دیا جائے تو کیا آپ اس بڑی طاقت سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے؟ کیا آپ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے؟ دیکھیے یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے بعد تعلقات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ 77 میں بھٹو نے اگر وہ کاغذ ہلایا تھا، لہرایا تھا، نام بھی لیا تھا امریکہ کا اس کے اندر، تو اس کے بعد جو دوسری حکومت آئی اور فرنٹ پہ یہ بھی کہا تھا کہ نو جنٹلمین، the party is not over۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ان کے امریکی ڈپلومیٹ تھے ہاورڈ شیفرڈ، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ بھی کوئی کیبل تھی غالباً، نہیں وہ ان کی ایک کامنٹ تھا جو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پریس والا قریب ہے پاکستانی، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا 78 ایک چیز اس میں اگر آپ بتا سکیں کہ اس طرح کی دھمکی کبھی تحریری طور پہ بھی دینے کی مثال موجود ہے؟ دیکھیے اس دھمکی کا بالکل یہ اسی قسم کی بحث ہے جو کہ 2001 میں ایک بحث چلی تھی کہ انڈر ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کا تھا، ان کی ملاقات ہوئی تھی آپ کے ISI کے چیف کے اور امبیسڈر ملیہ لودھی جو امریکہ کے اندر واشنگٹن میں اس وقت تھی، ان کی 12 تاریخ کو 11 ستمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے 2001 میں، 12 ستمبر 2001 کو ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اور پاکستانی ورشن مشرف کا ورشن یہ ہے کہ انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم اس کو کھنڈر بنا دیں گے پاکستان کو، جبکہ اس شخص کا جو اپنا سٹیٹمنٹ ہے، جو آفیشل اس کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا، نہ ہی میں آتھرائز تھا۔ بعد میں کئی کتابوں میں بھی ذکر ہوا اس کا، نہیں اس کے مطلب تحریری نہیں تھا، تحریری کوئی چیز نہیں۔ دیکھیں تحریری بھی جو ہوتا ہے وہ تھریٹ اس طرح نہیں ہوتا، بڑے اس کے ڈپلومیٹک طریقے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ کسی ملک نے براہ راست سفارتی طریقے سے ایک خط لکھا ہے، مراسلہ لکھا ہے، یا یہ ایک ایسی کیبل ہے جو انٹرسیپٹ ہوئی ہے جس میں کچھ ایسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے تھرو اے فارن ڈپلومیٹک مشن۔ یہ بھی طے نہیں نہ ہوا۔ یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے میسیجز ہوتے ہیں جو اس ملک اور ایمبیسی کے درمیان چلتے رہتے ہیں، وہ کوڈڈ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوڈ بریک ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تو یہ میں آپ کو ویسے سلمان صاحب ایک تصدیق کر سکتا ہوں میں آپ کو، ابھی تک کہ ڈاکٹر صاحب اس معاملے پر جو ہم نے کھوج لگائی ہے، یہ باقاعدہ کسی ملک کی جانب سے ریاست پاکستان کے نام خط نہیں تھا۔ یہ تصدیق سے آپ کو بتا سکتے ہیں ذمہ دار لوگوں سے جو بات ہوئی، یہ ایک کیبل ہے، اس کیبل میں کچھ ایسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ قدر ان یوزول کیبل تھی، لیکن ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی تھریٹننگ کیبل نہیں تھی جس سے پاکستان کی سلامتی یا حکومت بدلنے کے لیے کوئی انتہائی اہم یا خفیہ معاملات کا ذکر کیا گیا۔ البتہ یہ ان یوزول ضرور تھی، اس لیے تحفظات کا سامنا کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان۔ ایک ویری کوئکلی، اگرچہ باتیں تو بہت ہیں، جب ایرانی ریولوشن آیا ہے فیبروری 1979 میں، تو اس کے بعد ایرانیوں نے نومبر 79 میں امریکی ایمبیسی تہران پہ قبضہ کر لیا تھا طالب علموں نے، اور بڑا طویل عرصہ رہا۔ انہوں نے وہاں سرچ کر کے، اس ایمبیسی کی سرچ کر کے کچھ ڈاکومنٹس نکالے جن ڈاکومنٹس کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا۔ ان ڈاکومنٹس کو ایرانی حکومت کے تعاون سے پبلش کیا گیا، 2 والیوم میں اویلیبل ہو گئی تھی 80s کے اندر۔ اگر آپ ان 2 والیوم کو پڑھ لیں تو یہ خط تو آپ کو جوک ہی لگے گا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت نے جن مقاصد کے تحت یہ ساری چیز ایکسپوز کیا ہے، دیکھیں یہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے،
اور اس کا تعلق صرف حکومت سے نہیں، ریاست پاکستان سے ہے. 22 کروڑ عوام کو اس پہ تشویش ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے، جو متعلقہ فورمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے اسے ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کیس بنانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں بنا پائے. اس سے کنفیوژن پھیلی ہے. سلمان صاحب اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک سادہ سی بات ہے ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل اوپینین، کہ یہ جس قدر ہائپ اس خط کو جس انداز میں دی گئی ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ معاملہ تھمے گا، رکے گا یا سانس لے گا. یہ معاملہ آنے والی حکومت کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، مزید کھل کے سامنے آئے گا. ابھی آج ہم تعریف کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کی کہ بالآخر انہوں نے کچھ صحافیوں کو یہ بات بتانے کا تو اس میں ایک اور تعریف بھی شامل کر لیں. وہ اپوزیشن لیڈر کی ہے جنہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ اسے پارلیمنٹ میں لائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کچھ اس کی تحقیقات خان عباسی نے بھی کل کہا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ابھی تازہ خبر یہ ہے، پہلے بھی عرض کی، اب تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو میٹنگ تھی صحافیوں کے ساتھ، وہ پہلے التوا کا شکار تھی، اب وہ کینسل ہو گئی ہے. غالباً جن دوستوں کے کہنے پر انہوں نے رات کو یہ ملاقات کرنے کا وعدہ کیا، جو کچھ دانشور دوست تھے، وہ تیار بیٹھے تھے کہ اب ملاقات بھی کرتے ہیں وزیر اعظم سے، لیکن پھر کچھ اور دانشور دوست آئے ان کے بیچ میں جنہوں نے کہا ہوگا ایسا نہ کیجئے، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ جتنے بھی صحافی ملیں، ظاہری بات ہے ہر صحافی نے اپنے پرسپیکٹو میں اپنے ناموں کے بارے میں بھی بتائیں، نام بھی کٹتے رہے ہیں بیچ میں سے. نام بھی جی، میں اچھا آپ سن رہے تھے گفتگو. یہ صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کو اور ناظرین کے اس ملاقات کے لیے کئی سینئر صحافیوں کو دعوت بھی دی گئی، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ 2:30 بجے آ جائیں، پھر 3 بجے آ جائیں. اس بیچ کچھ صحافیوں کے نام کاٹے گئے، کچھ کے ڈالے گئے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ ملاقات شاید نہ ہو پائے. کچھ لوگ دور دور سے تیار ہوئے پڑے تھے کہ ہم ملاقات کے لیے جائیں گے، لیکن وہ نام کٹتے رہے، ہٹتے رہے، ڈلتے رہے، اور پھر اب یہ ملاقات غالباً نہیں ہو رہی. بڑے سارے سوالات آپ نے کھڑے کر دیے میڈیا کے لیے کہ نام کٹتے رہے، ہٹتے رہے، بٹتے رہے. سر میرا کام تو ہے خبر دینا اور ساتھ آپ سے تجزیے کے لیے آپ سے بات کرنی. آج آپ مہربان ہیں، شفیق ہیں کہ آپ مجھے چھیڑیں اور خبر نکل رہی ہے. اور دوسرا ایک اور تصدیق بھی ہمیں آ گئی، وہ جو ہم نے قومی سلامتی سے جڑے معاملات پر متعلقہ ترین لوگوں سے بات کرنی تھی، وہ بھی ابھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. انہوں نے معذرت ظاہر کی، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. شاہد ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ان کے بارے میں اکثر ہم تھنک ٹینک میں بھی بات کرتے تھے کہ ان کے حوالے سے دیکھیں، ایک شخص جو پاکستان کے ایک بڑے انگلش اخبار میں اپنے جو آرٹیکلز میں لکھتا رہا ہو ہمارے سیکورٹی اداروں کے بارے میں کہ یہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، اس شخص کو اگر ایک سینسٹیو پوسٹ پہ لگایا جائے تو بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. اس صورتحال میں جب معاملہ قومی سلامتی کا ہے تو قومی سلامتی کے مشیر نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. تو پھر وہی بات میں کہوں گا کہ وہ جو 1 پیج ہے وہ جب متاثر ہوا تو سب کچھ. ڈاکٹر صاحب ایک بین الاقوامی صحافی جو پاکستان کے لیے صحافت کرتی ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے میرے سامنے جو یہ لکھتی ہیں اپنے ریلائبل سورسز سے کہ لیٹر از کیبل فرام پاکستان's ex-envoy in US being told contents not alarming but wording certainly unusual. It conveys American sentiments that US-Pakistan relationship had not been on the right path. یہ انہوں نے خلاصے کے طور پر اپنا ٹویٹ پیش کیا ہے. دیکھیے، اسی صورتوں میں عام طور پہ کیبلز ہی ہوتی ہیں، میسیجز ہی ہوتے ہیں جو ایمبیسی اور ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے وہ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، اور ان میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. دیکھیے، یہ چیزیں بہت سی چیزیں پرنٹڈ آپ کو ملتی ہیں، یہ بھی کچھ عرصے کے بعد مل جائے گی آپ کو، کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ ان ڈاکومنٹ. ڈاکٹر صاحب میں ایک نقطے پھنس گیا ہوں سر، میں میری رہنمائی کیجیے. ہمارے استاد بھی رہے ہیں پولیٹیکل سائنس میں بھی، اور ہیں بھی اور رہیں گے بھی انشاءاللہ. وزیر اعظم 3-4 ہفتے پہلے لاہور تشریف لائے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، گورنر پنجاب، صوبائی کابینہ سامنے بیٹھی ہے، روس کے دورے کی اپنی فتوحات گنوا رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پنجاب میں پیش نہیں کی، یہاں مشکل ہو جاتا. اور میں دعا کر رہا تھا کہ کسی طور پر وفاق میں آ کے تحریک عدم اعتماد پیش کریں تاکہ میرا ہاتھ ان کی گردن پہ ہو، ان تینوں کی گردن پہ. تو تھینک گاڈ کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عدم اعتماد پیش کی، یہ پھنس گئے ہیں. اچھا، یہ جملے انہوں نے وہاں پہ اس میٹنگ میں بولے، اس کے بعد جو 4-5 جلسے بھی ہوئے، چاہے وہ حفظ آباد کا ہے، درگئی کا ہے، یا کمالیہ کا، وہاں بھی انہوں نے یہ بات ریپیٹڈلی کہی. خط آ چکے، کیبل آ چکی ہے 7 تاریخ کی. اس بیچ میں وزیر اعظم یہ گفتگو پنجاب اسمبلی کے کابینہ کے رکن اراکین سے کر رہے ہیں اور جلسوں میں کر رہے ہیں. تو اب وہ شکر خدا کا کر رہا ہوں کہ یہ آ گئی ہے، یا وہ 7 تاریخ کی کیبل درست ہے، یا یہ بیانیہ درست ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کے سے چھپا رہے تھے، یا جب ان کی ڈیلنگ ود دی ووٹ آف نو کانفیڈنس فلاپ ہوئی تو انہوں نے سوچا اچھا پھر یہ تو رب کا پتہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک وقت میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے حساب سے آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں. وہ کیلکولیشن غلط بھی ہو سکتی ہیں، کیلکولیشن صحیح بھی ہو سکتی ہیں. ان کیلکولیشن کی بیسس پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون سا پولیٹیکل کارڈ کس وقت کھیلنا ہے.
تو یہ جب آپ وہ کاغذ کو لہراتے ہیں یا خط کو دکھاتے ہیں پبلک جلسے میں، یہ ایک پولیٹیکل موو ہوتی ہے، سیاسی طریقہ ہوتا ہے اپنے لیے سپورٹ بلڈ کرنے کا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی اس کیبل کے اندر یا کمیونیکیشن کے اندر کہ اس کو آپ ورچولی تھریٹ کہہ سکیں، بلکہ وہ ایک نیگیٹو کامنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ کیبلز کے اندر ہوتے ہیں. نیگیٹو کامنٹ جو کیونکہ کیبلز بعد میں چھپتی ہیں بہت سے، کچھ عرصے کے بعد حکومتیں صاحب اس کا ان کو فائدہ ہوا کوئی یہ کیفیت طاری کرنے کا؟ دیکھیں اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اپوزیشن نے اس کو ایک کریڈیبل ڈاکومنٹ نہیں تصور کیا، ان کو ریجیکٹ کیا ہے. لہٰذا اگر اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تب اس کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز پہ اس کا کوئی اثر لیکن نہیں ہو سکتا. اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور متعلقہ فورمز پہ اس کو لانا وہ تو چاہیے. یہ ہے کہ جب اگر بات ہے کہ اس طرح کی کیفیت پروفیسر میں ایک چیف ایگزیکٹو کو طاری نہیں کرنی چاہیے جبکہ آپ کے پاس متعلقہ فورمز موجود ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے. جناب کامران خان صاحب جناب کامران خان تشریف لیں. صدر دنیا میڈیا گروپ، ممتاز تجزیہ نگار، نامور صحافی جناب کامران خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران خان صاحب، آپ مسلسل تواتر کے ساتھ اس سیاسی تلاطم کے بیچ حکمت کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیتے رہے اپنے تجزیوں میں، تبصروں میں، اور آپ کو امید بھی تھی کہ شاید یہ طوفان تھم جائے، رک جائے اور بیچ کی راہ نکل آئے. ابھی تک تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ باقاعدہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکی. تو اب کیا صورتحال آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اب کہاں کھڑے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے پاس کیا آپشنز باقی رہ گئے ہیں؟ جاوید صاحب دیکھیں، اس میں یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو کہ وہ بلا کے ضدی آدمی ہیں، شخصیت ہے. مطلب وہ بعض معاملات میں ان کی ضد جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یقیناً انہی معاملات میں کہیں ان کی انا بھی آڑے آ جاتی ہے. اگر یہ ضد اور انا نہیں ہوتی تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی جس کا گاہے بگاہے ہم سب لوگوں کو، میں جتنی بھی میری سکت ہے میں آگاہ کرتا رہا ہوں. بہت یہ مسئلہ حل ہو جاتا. عمران خان صاحب نے دیکھیں کسی صورت میں وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کریں گے، وہ اس بات پہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ ان کو وہ فون کریں گے، وہ اس بات پہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ وہ ان کو ٹیلی فون کریں گے. خان صاحب اس بات پہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ وہ بزدار کو ہٹائیں گے یا ان کو بزدار کو ہٹانا چاہیے. بزدار ان کے سر کا بوجھ اور قوم کے سر کا بوجھ بن گیا ہے، مگر انہوں نے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا. خان صاحب نے بلا کی ضد دکھائی ان تمام معاملات میں، اور پھر ان کی ترجیحات بہت ہی حساس معاملات میں، پھر حساس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ اس کو بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے کر جاتے رہے. حالانکہ ان کے پاس راستہ تھا، ان بار بار ان کے تمام ساتھی ان کو بتاتے رہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ لڑائی کا راستہ اور یہ وہ راستہ ہے جس سے واپسی نہیں ممکن ہے. اور آخر تک بھی اور اب بھی وہ اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ وہ کسی صورت میں بھی قومی مسائل کے حوالے سے، جہاں پر جس حکومت میں ان کی صرف 8-10 لوگوں کی اکثریت ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیسی تھی، تھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی بارہ جوڑ جاڑ کے کسی نے بنا دی تھی. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ زوم تھا کہ وہ تنہا حکومت کر سکتے ہیں اور تنہا قومی مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں، اور کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اپوزیشن کے لیے. تو میرے نزدیک وہ اپنے لیے یہ تمام جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں بنیادی ذمہ داری ان کی ہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ اس وقت اس کا بوجھ وہ کسی اور طرف ڈال دیں. دیکھیں کپتان میچ ہارتا ہے، کپتان اپنی ذمہ داری قبول کرے کہ میں میچ ہار گیا. یہ نہ کہیں کہ فلاں کھلاڑی نے ایسے کر دیا اور فلاں کھلاڑی کو فلاں ٹیم کے فلاں آدمی نے خرید لیا، پھر اس وجہ سے میں ہار گیا، اور میرے جو ہے وہ وکٹ کیپر جو ہے وہ فلاں قوت نے اس کو خرید لیا، فلاں امپائر کو اس نے خرید لیا. سر یہ دیکھیں یہ ہاری ہوئی گفتگو ہے، اور ہارے ہوئے میچ کا ہارنے والا جو ایک عظیم کھلاڑی ہوتا ہے وہ ہار کی ذمہ داری کسی کو بانٹتا نہیں ہے، اس کو بیرونی قوتوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. کپتان جو ہے وہ سینہ پھلا کے کہتا ہے بھائی میچ میں ہارا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میرے کھلاڑیوں نے اگر اچھا نہیں کھیلا تو میری ذمہ داری ہے، میرا کوئی کھلاڑی بک گیا تو میری ذمہ داری ہے، کوئی بیرونی قوت اثر انداز ہو گئی میرے میچ پہ. بلکہ خان صاحب جاتے جاتے کپتان جب میچ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ ویل اٹ واز اے بیڈ ڈے.
It was a bad day. He knew it from the very first day that یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. خان صاحب ایک رہنمائی آپ اور کر دیں ہماری کہ کیا خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کو فیس کریں گے یا وہ ریزائن کریں گے؟ دیکھیے میری یہی خواہش ہے کہ وہ نہ کریں, وہ اس میں ریزائن کر دیں, کیونکہ اگر ان کا فیصلہ یہ ہے, جو آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں وہ لڑیں گے اور آخر وقت تک کریں گے, تو دیکھیں اتنے آئینی ابہامات ہیں, اس میں مسائل ہیں, وہ شدید غصے میں ہے, ملک بے پناہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے, اس وقت بے پناہ ملک پہ دباؤ ہے, معیشت کے حوالے سے, عالمی کساد بازاری کے حوالے سے, اور جیو پولیٹیکل معاملات ہیں. یہ پاکستان متحمل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اپوزیشن کو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی کیا بات ہے کہ یہ اس کے لیے ان کی تگودو تھی, ان کی تحریک تھی, ان کی کاوش تھی, یہ سر توڑ لگے ہوئے تھے کہ اقتدار پہ کسی صورت پہ ان کے ہاتھ آ جائے, ورنہ یہ کسی بھی فہم سے, کسی بھی عقل سے, کسی بھی دانش سے, کسی بھی منطق سے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک حکومت جاری ہے, مصیبت پہ پھنس رہی ہے اور تکلیف پہ جاری ہے, اس کی مدت ابھی باقی ہے, تو ارے بھائی کرنے دو اس کو چلانے دو, اس کو دیکھو کہ وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, آپ کا وقت آئے گا. لیکن کچھ بھی کر کے کسی بھی طرح سے کر کے دیکھیں, عمران خان ہار گیا یا ہار رہا ہے, لیکن کیسے ہارا ہے, کم از کم مجھے جامی صاحب, آپ کو, سلمان غنی صاحب, ہم کو تو اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہارا کیسے ہے. لیکن بہرحال اتنی کاوش کر کے ہرا کے اور پھر یہ لوہے کے چنے اپنے منہ میں رکھ لینا کہ اب ہم چبائیں گے. ارے مہنگائی مکاؤ کی آپ نے تحریک چلائی ہے, کل جب آپ اقتدار میں آئیں گے اور یہ پیٹرول آپ کو 25 روپے یا 30 روپے پر لیٹر بڑھانا پڑے گا, تو کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ نہیں, آگے بھی تو سر پولیٹیکل انریسٹ نظر آ رہا ہے, یہ بھی تو کھچڑی بننی ہے سر آگے. یہ تو اب آپ چھوڑ دینا خدا کے لیے کہ کیا اخلاق ہے, کیا کردار ہے, کیا حیا ہے, کیا شرم ہے کہ ایک دوسرے کو ساری زندگی کیا سمجھتے رہے, کیا کہتے رہے اس کی, اور یہ نہیں کہ صرف لفظوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے. قرآن شریف اٹھا کے پلٹتے گئے ہیں, ایک دوسرے کو کیا کیا کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے جڑ گئے ہیں. اور اقتدار بھی اس وقت جبکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جی کہ عوام کو کہہ کر آئے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, یہ عمران خان مہنگائی لایا ہے. ارے اب یہ جب آپ اس اقتدار پہ بیٹھیں گے اور کل سے جب اس کو چلائیں گے تو آپ کیا عوام کو جواب دیں گے جب آپ IMF آپ سے کہے گا کہ اگر آپ کو پروگرام بالکل تو آپ 40 روپے لیٹر پیٹرول بڑھائیں, بجلی 10 روپے یونٹ بڑھائیں, اور جب آپ بڑھائیں گے تو لوگ آپ کو گردنوں سے پکڑیں گے. بدقسمتی سے خان صاحب یہ سوچ نہ ادھر پائی جاتی ہے نہ ادھر پائی جاتی ہے, بلکہ صرف سیاست کی جا رہی ہے مفاد کی. پاکستان کی جو مستقبل ہے, پاکستان کا جو حال ہے, عوام جو سفر کریں اس جانب توجہ نہیں ہے. اور دیکھیے کچھ ایسا ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا اور اپوزیشن بھی وہی کرنے جا رہی ہے. لیکن سر میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم تو یہ کہا کرتے تھے کہ جس دن میرے سامنے میرے MNAs MPs نے کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں, میں حکومت چھوڑ دوں گا, جس دن تحریک عدم اعتماد کی نوبت آئی میں خود الیکشن میں چلا جاؤں گا. میرے عزیز بھائی, جامی بھائی, اتنی باتیں ہم کر رہے ہیں, کون کیا ارے کون کیا کہتا تھا, فور گاڈ سیک اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, کہ کیا کیا ہم نے سنا ہے. یہ باپ جو آئی ہے, اس باپ کا تعلق یہ کیا کراتے رہے ساری زندگی, اور ایسے لپٹ گئے جیسے کہ اصل باپ ہے. مطلب کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی جھجک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان انکلوڈیڈ جو وہ کہتے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں صرف نواز شریف ایسے ہیں یا آصف زرداری یہ ہیں یا شہباز شریف ہیں. ارے آپ دیکھیے کہ کن الفاظ سے مخاطب کرتے تھے شہباز صاحب آصف زرداری صاحب کو, الفاظ سے کہتے تھے, اور ہم کیسے ہاتھ جوڑ کے صدر صاحب کر رہے ہیں. نہیں بلکہ چھتری بھی تان لیتے ہیں اگر دھوپ ہو تو ان کے برخوردار کے لیے, وہ بھی اچھی اخلاقی بات ہے ویسے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. مطلب پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور کھلے عام کھلواڑ ہو رہا ہے. کامران صاحب, اچھا سر ایک آپ کو میں دونوں کو قطع کلامی تھوڑی سی, آپ ساتھ ہی رہیے گا, کامران صاحب ساتھ رہیے گا, سلمان صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی, اور پھر جناب ہمیں اور بھی تجزیہ نگار امتیاز گل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. لیکن اہم خبر ہے, وفاقی وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم نے دھمکی آمیز خط کابینہ اراکین کو دکھا دیا ہے. میرے خلاف عالمی سازش کی گئی ہے. وزیر اعظم کا
वफाकी काबीना के इस खुसूसी इजलास में खत में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। मैंने हर मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया है, ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इस इजलास में वज़ीर आज़म ने इस धमकी आमेज खत को काबीना अरकान के सामने रखा है और कहा है कि ये मेरे खिलाफ आलमी साजिश की गई है। और वज़ीर आज़म के बकौल इस खत में उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। मैंने हर मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया है, ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। कामरान खान साहब, ये खत का मामला था, एक तस्वीर करें, आप जो कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान कामयाब हुई, तो कहने का मतलब उनका ये है कि अगर कामयाब हुई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। नहीं, वो कहना ये चाह रहे हैं, मफहूम जो मुझे समझ आया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाना उस खत का मकसद है कि अगर ये कामयाब ना हुई तो फिर नुकसान होगा हमें भी और पाकिस्तान को भी। देखिए कामरान खान साहब, ये देखिए, पहले तो ये एक खत था वज़ीर आज़म जब जलसे में थे, फिर असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक मुरासला करार पाया, फिर हमने भी तहकीक की, जुस्तजू की तो मालूम हुआ ये केबल है, और फिर अब एक बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी मोहतरमा महरीन ज़हरा मलिक साहिबा एक्सक्लूसिवली बता रही हैं कि ये केबल है पाकिस्तान के साबिक़ एनवॉय की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि कंटेंट्स नॉट अलार्मिंग बट वर्डिंग सर्टनली अनयूजुअल है। फिर वो कहती हैं कि इट इज़ इम्प्लॉयड दैट गिवन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड नो ट्रस्ट अ regime change in Pakistan could improve trajectory of Pak-US ties and is hence welcome to the US cable went to the army through official same as MOFA and PM got it। ये है सर अब तक की ताज़ा सूरत हाल, क्या समझ आती है सर आपको? देखिए जी, इस वक्त क्योंकि ये टाइमिंग की बात है, खान साहब इस वक्त जो ये बात कर रहे हैं, जो इस खत की बात कर रहे हैं, जो आलमी साजिश की बात कर रहे हैं, देखिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता कि जी कि इसमें कोई भी आलमी क़ुव्वत जो है जिसको किसी मुल्क के खिलाफ रिजीम चेंज करनी हो, उसके सफीर को पहले कहे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी हुकूमत को बदल दूंगा, और आज के दौर के अंदर वो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे उस मुल्क के सफीर से। मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि ये खत पाकिस्तान के सफीर ने भेजा है किसी मगरबी दारुल हुकूमत से, और वो फिर उससे कहे कि मैं आपकी हुकूमत को सबक सिखाऊंगा, और मैं अभी आपका अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया तो फिर आपको दिखाऊंगा, और बराह रास्त इस किस्म की गुफ्तगू की जाए। एक आलमी कुव्वत, एक कुव्वत ये पैगाम दे, एक आम गुफ्तगू की बात नहीं है। देखिए, मैं और आप या कोई भी दो सिफारतकार ये कहीं पे अगर आपस में बैठ के बात करते हैं तो उनकी गुफ्तगू और उनके कंटेंट पे हम कोई वो नहीं कर सकते कि वो किस नौइयत की गुफ्तगू होती है। हमारे यहाँ भी ऐवान इक़्तिदार में, वज़ीर आज़म हाउस में, दूसरे हसास इदारों में जब लोग आपस में बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, उसका क्या अंदाज होता है, उसके क्या लहजा होता है, क्या गुफ्तगू होती है। लेकिन अगर मैं उसको टेलीविजन पे बयान करना शुरू कर दूं तो वो आग लग जाएगी पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरह की गुफ्तगू को अगर किसी ने, जो कहीं गुफ्तगू हुई है, उसके कोई अल्फाज, कोई जुमले, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई किसी के बगैर उसको कोट किया है और कहा है कि देखिए आपको हुकूमत खत्म कर देगी, मुझे अमेरिका ने, मिसाल के तौर पे अमेरिका ने बता दिया है या मुझे फ्रांस ने बताया है कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपकी हुकूमत को खत्म कर दूंगा, आपको मजा चखा दूंगा, आपको ये कर दूंगा। ये सारी गुफ्तगू जो है जिसको करनी हो आज के दौर में, उसको ये क्या ऐलान करने की जरूरत है? आप कैसे किसी को होशियार करके कहेंगे? कामरान साहब एक बात समझा दें, एक गुत्थी सुलझा दें सर। अगर ये इंतहाई अहमियत का हामिल कौमी सलामती का मामला था, अगर वाकई को बहुत बड़ा थ्रेट था इस केबल के अंदर, तो इस थ्रेट को कौमी सलामती के मुतल्लिका तरीन फोरम्स में क्यों नहीं रखा गया? यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं रखा गया? अस्करी क़यादत को एतमाद में लेने की बात की जा रही है लेकिन कोई तस्दीक नहीं करने को तैयार है इस मामले की, और चीफ जस्टिस के सामने रखने को हम तैयार हैं, सहाफ़ी को दिखाने को हम तैयार हैं, कैबिनेट को दिखाने को तैयार हैं। क्या इस थ्रेट की जो ट्रीटमेंट है बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो दुरुस्त है सर? कतई दुरुस्त नहीं है, और जाहिर है कि इस किस्म के हसास मामलात अवाम के साथ, क्या ये तो एक कमरे से बाहर नहीं निकलने होते हैं, बाज ये मामलात ऐसे होते हैं फॉर आईज ओनली होते हैं। अगर वाकई उनकी हसासियत इस नौइयत की होती है तो पाबंद है जो शख्स इसको देखे कि वो अपनी आंखों से देख ले, पढ़ ले उसको, लेकिन वो उसको किसी सूरत से कहीं डिस्कस नहीं करने का पाबंद है। वो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाबंद है
کہ اگر اس قسم کا کوئی چیز اس کے نظروں میں آئے گی وہ اس کا کسی سے ذکر نہیں کرے گا، یہ قانوناً وہ پابند ہے۔ اور اگر یہ اتنا حساس معاملہ ہے جیسے کہ سن رہے ہیں، ہم بتایا جا رہا ہے، تو وزیر اعظم پابند تھے کہ اس معاملے کی کسی سے ذکر نہ کریں، اس کو متعلقہ فورم میں لے کے جائیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یا نیشنل سیکیورٹی کی کابینہ کی کا فوری اجلاس بلایا جاتا ہے اور ان تمام معاملات کو صاحب اور اس سے پہلے سفیر کو بلاتے، بھائی یہ خط تم نے لکھ دیا، یہ مراسلہ ٹیلی گرام بھیج دیا، اب ذرا اس کی تفصیلات بیان کرو، اس کی ایک ایک چیز بتاؤ۔ وہ پھر حساس کمیٹی، سروسز چیف، انٹیلیجنس چیف، وزیر اعظم مل کے اس سے ڈسکشن کرتے، پھر متعلقہ دارالحکومتوں سے بات کرتے، پھر متعلقہ شخصیات سے رابطہ کرتے، نہ کہ اس کو لے جا کے پریڈ گراؤنڈ میں لہرا دیتے اور پریڈ گراؤنڈ یعنی بالکل سر، یہ سلمان صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، اور عمر جٹ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں سر، کامران خان صاحب اور ڈاکٹر صاحب۔ عمر جٹ صاحب چونکہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کور کر رہے ہیں، وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ عمر آر یو دیر؟ اچھا کامران خان صاحب، یہ دیکھیے وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ہم بار بار اٹھا رہے ہیں اس کی اہمیت کو، یعنی اس میں تینوں سروسز چیفز ہیں، اس میں انٹیلیجنس کے آفیشلز ہیں، اس میں وزارت خارجہ سے لے کے وزارت خزانہ، لا اینڈ جتنی بھی ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ موجود ہیں، اس میں اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، وزیر اعظم اس کے سربراہ ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کمیٹی کے ایڈوائزر ہیں، یعنی جو ریلیونٹ ترین لوگ ہو سکتے ہیں قومی سلامتی کے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کا ذکر تک نہیں ہے حکومتی بیانیے میں نا، اور وزراء دو وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جن کا نیشنل سیکیورٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو صاحب اس چیز کو ڈیل کرتے تھے، میں تو انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہا، آپ کو ملے کہیں سر؟ نہیں جی، دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی ہے خان صاحب نے اس وقت، اب این ایسے وقت پہ دیکھیں میچ ہار رہے ہیں تو پھر اب یہ نہ کہیں کہ جی کہ یہ امپائر فلاں جگہ سے یہ ہو رہا ہے، فلاں کھلاڑی یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اب ہار نظر آ رہا ہے نا، سامنے نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں اس وقت یہ میری ہار جو ہے وہ یقینی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ میں اچھا نہیں کھیلا، میری کیا غلطیاں رہی ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہار جاؤں گا اور یہ وجوہات ہیں، اب اس کو ایک دم آخری اوور کی آخری گیند پہ آپ کہہ دیں کہ نہ میرا نہ میرے کھلاڑیوں کا کوئی قصور، نہ بلکہ سامنے اپوزیشن نے کوئی کیا، بلکہ کسی دوسرے نے قذافی اسٹیڈیم سے جو ہے وہ مارا اور راولپنڈی کے کرکٹ گراؤنڈ پہ میں ہارا تو یہ اس کی وجہ سے میں ہار گیا، تو یہ مطلب ایک بے پر کی بات ہے، اور اس وقت کر کے انہوں نے اپنا قد مزید اس میں اچھا نہیں کیا۔ مجھے مطلب افسوس ہو رہا ہے کہ ہار کے وقت زیادہ بہادری ہونی چاہیے۔ عمران خان سے میری توقعات یہ ہیں کہ وہ زیادہ وقار سے ہاریں گے، کیونکہ وہ ہار اور جیت کا جتنا ان کو تجربہ ہے میدان کے اندر پاکستان میں شاید کسی اور کو نہیں ہے، تو جتنا وقار وہ ہار میں دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں، جیت میں تو وقار کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت اس بات کا تقاضا تھا کہ وہ اس ہار کو تسلیم کریں۔ ان کے آدمی ان کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، یہ ان کو کبھی سوچنا، کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں سوچا کہ جس شہر نے ان کو 14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 26 صوبائی اسمبلی انبلیویبلی۔ خان صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، وہاں پر ایک شب ایک رات انہوں نے گزارنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب وقت آ گیا تو عمران خان اسی جماعت کو جو ان کی اتحادی ہے اس کے آفس پہنچ گئے ملنے کے لیے، بہادر آباد، مطلب پھر یہ عمران خان کا وہ قد اور وہ کاٹ کدھر گیا، جو وہ اگر وہ نہیں جاتے تھے نہیں ملتے تھے تو پھر جب مصیبت میں آئے تو کیوں ان کے دفتر پہنچ گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور ان سے پھر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتحال۔ خان صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے نیشنل ایشوز کی بات کی اور اس میں جو حکومت کا طرز عمل تھا، اس میں جو اپوزیشن کا رول ہے، دیکھیں ہم سارے جو قومی ایشوز ہیں اس کی بات تو کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں گے کہ اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی جواز موجود ہے؟ دیکھیے محترم سلمان غنی صاحب، یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ صرف سیاست دانوں کے مجتمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر، اس وقت پوری ریاستی قیادت کو اور قوتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس میں ہمیں عدلیہ کو بھی بٹھانا پڑے گا،
اس میں فوج کو بٹھانا پڑے گا، اس میں تمام ریاستی قوتوں کو مجتمع کرنا پڑے گا. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اور خدا نخواستہ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ قیامت کا سفر ہے، اللہ معاف کرے خدا نخواستہ. اس لیے یہ صرف آصف زرداری اور نواز شریف کے مل جانے کا کام نہیں ہے، یہ تمام سیاسی قوتوں کو مجتمع کرنا ہوگا. عمران خان ملے نہ ملے لیکن ان کی جماعت کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کو اس میں ملانا ہوگا. عمران خان تو وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں ملے تو وہ اپوزیشن کی حیثیت سے کیا ملیں گے شہباز شریف سے. لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ شہباز صاحب نے مناسب بات نہیں کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ ہم قومی حکومت بنائیں گے. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی قومی حکومت نہیں بن سکتی. ہم جتنی بھی بات کریں یہ یاد رکھنا ہمیں ہوگا کہ عمران خان کے آج بھی کروڑوں مداح موجود ہیں. عمران خان پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور آج جو ان کا بیانیہ رہا ہے، ہم لوگ دانشورانہ اس پہ کسی قسم کا بھی تبصرہ کریں اور اس پہ ہم باریکیاں اور کمزوریاں اور غلطیاں اور بے وقوفیاں تلاش کریں اور لیکن عوام جو ہے وہ بڑے سادہ ہیں. وہ ان کے بیانیے سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل متاثر نہیں ہے، بالکل متاثر ہے. اور ہاں، تو عمران خان ایک پاکستان کی حقیقت ہے اور اس لیے ہر صورت میں ان کو بھی ایک ڈیلیکیٹ طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے بڑی غیر مناسب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ قومی حکومت بنائیں گے مگر پی ٹی آئی کو اس میں شامل نہیں کریں گے. تو پی ٹی آئی کو آپ اس میں شامل نہیں کریں گے تو آپ جس حکومت کو چلا رہے ہوں گے اس کی ماں کی صورتحال ایسی ہوگی جیسے وہ بار بار چلانے ہوں. عمران خان پاکستان کے عوام کے ساتھ کنٹینر پہ بیٹھے گا تو وہ آپ کو بہا کے لے جائے گا، آپ نظر بھی نہیں آئیں گے آپ. اور بالکل یہ جینا دوبر ہو جائے گا آنے والی حکومت یا جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے اگر وہ عمران خان صاحب کی اس پاور کو یا ان کی کراؤڈ پولنگ کیپیسٹی کو یا ان کے بیانیے کو اس حد تک انٹرٹین نہیں کرتے جس کی جانب آپ اشارہ فرما رہے ہیں. بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب آپ کے وقت کا. محترم امتیاز گل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر اپنی ٹرانسمیشن میں. آپ فرمائیے گا صورتحال جہاں آن پہنچی ہے یہاں سے آگے کپتان کے لیے کیا آپشنز آپ کو باقی دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے اب تو بڑا مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ کپتان کے لیے آپشن جو ایک باعث طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ استعفیٰ دیں. جب اس ملک کے نظام کے تمام شراکت دار تقریباً تمام شراکت دار ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں گزشتہ 4-5 برسوں سے اس ملک کا کرپٹ ترین عنصر ظاہر کیا جا رہا تھا جس میں شریف فیملی ہے، آصف زرداری ہے اور وہ لوگ بھی اگر اس تمام اس حملے میں شامل ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بیٹرین ہو کے یہاں سے نکل آئیں تو اس میں وزیر اعظم کے پاس میرا خیال آپشن یہی ہے کہ وہ فی الحال خاموشی سے نکل جائیں اور اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ چند ماہ بعد نئے الیکشن ہو جائیں گے. جب بھی الیکشن ہوئے تو اس میں وزیر اعظم زیادہ توانائی کے ساتھ زیادہ قوت کے ساتھ اقتدار میں آ سکیں، شاید اقتدار میں آ سکیں اگر آنے دیا گیا. لیکن اس موقع پہ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہمیں ان تمام لوگوں کو، ان تمام اداروں کو ضرور نشان حیدر دینا چاہیے. نشان حیدر نہیں بلکہ نشان پاکستان جو اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے، جو کہ اب تک ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں اس ملک اور انہوں نے اس ملک کو لکھا ہوا ہے. اور اب کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک جشن کا سا سما ہے کہ وہی لوگ آپ کو سکرینز پہ نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ گل صاحب یہ بڑا اہم نقطہ آپ کا، لیکن یہ ادارے تو غالباً ایسا نہیں کر رہے تھے. یہ تو سیاسی بیانیہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے ترجمانوں کا، ان کے وزراء کا کہ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں جن سے ان کا مقابلہ ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بات کر رہا ہوں. جی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ کبھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی حکومت کا اختیار تھا، لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئیں بے شک ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں ان کی کمزوریاں غلطیوں کا بھی ضرور کردار رہا ہے. لیکن اس کام کی اونرشپ اس حکومت نے اور عمران خان نے لی جس کام کا اس کے اوپر ان کا اختیار ہی نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ نہ ایک کنوکشن ہوئی بلکہ الٹا جو بدنامی تھی وہ عمران خان کے گلے پڑ گئی. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی غلطی تھی اور غلطیوں کے علاوہ جو ان سے سرزد ہوئی اور جس کا خمیازہ وہ آج کی صورت میں بھگت رہے ہیں.
بالکل ٹھیک. گل صاحب ساتھ ہی رہے گا. پھر ہمیں مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے. پاکستان کے سیاسی تاریخ کے اتار چڑھاؤ بڑی قریب سے انہوں نے دیکھے گزشتہ 40 سے 50 برسوں کے بیچ. شامی صاحب آپ فرمائیے گا, جو صورتحال ابھی بن گئی, متحدہ نے تو تصدیق کر دی ان کی رابطہ کمیٹی نے کہ وہ اپوزیشن کے ہمراہ جا رہے ہیں, تو عددی نمبر جو ہے 177 ہو گیا اپوزیشن کا, اور گورنمنٹ کے پاس اکثریت گھٹ کر اقلیت میں 164 نمبر پر آ گئی. اس صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا مشورہ دیں گے آپ؟ آپشنز کیا ہیں اور مشورہ کیا؟ دیکھیے, ایک تو پرائم منسٹر صاحب اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں تو پھر انہیں استعفیٰ پیش کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ رائے شماری کرائیں اور تحریک منظور ہو. اس تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی ان کا انتظار کر رہی ہوگی, وہاں تشریف رکھیں. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ رائے شماری ہو, ووٹنگ ہو, اور اس کے ذریعے سے پھر جو نتیجہ آئے اس کے بعد فیصلہ کریں, تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. ان کو حق حاصل ہے اس کا. یعنی اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر تو ان کے پاس جواز موجود ہے کہ جب تک قومی اسمبلی ان کے خلاف نو کانفیڈنس پاس نہیں کرتی اس وقت تک وہ اپنی نشست پر موجود رہیں. لیکن اخلاقی طور پر تو اخلاقی بھی, لیکن آپ غیر اخلاقی بات تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ تر سیاسی اخلاق کا تقاضا ہے. آپ سے کویسچن تو یہ ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ان کو کرنا یہ چاہیے. وہ کیا کریں گے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ تو بہت انپریڈکٹیبل ہے. استعفیٰ دے سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ تحریک عدم اعتماد کو فیس کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے.